الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، آج مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی اہم، عظیم الشان اور خوشی کا دن، جس کو عید الفطر کہتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعات، عبادات اور اس کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے بعد آج ہم رب تعالیٰ کے دربار کے اندر شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے رب کا اس بات کے اوپر شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک عطا فرمایا، پھر اس رمضان کے اندر صحت اور عافیت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت نے نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اس رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے یہ کم ہے۔ تو آج مسلمانوں کے لیے یہ جو خوشی کا دن ہے، یہ اصل میں رمضان کو پانے کی خوشی ہے۔ یہ اصل میں رمضان کی عبادت، اس کی تراویح، اس میں ذکر، اس میں تلاوت، وہ جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی، آج جو ہم یہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے ہیں، آج جب ہم اللہ کے دربار کے اندر اس کے حکم، اس کے محبوب کے طریقے کے اوپر جمع ہوئے ہیں، تو اصل میں یہ اس رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اس لیے اصل خوشی اسی کو ہوگی اور وہ اس کو محسوس بھی کرے گا، اور اس کا ضمیر بھی اس کو یہ باور کروائے گا کہ واقعی آج تیرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے رمضان کے اندر تراویح کی شکل کے اندر روزانہ 40 سجدے اضافی کی جو توفیق عطا فرمائی، اور رمضان کے اندر تقریباً 1200 اضافی سجدے تراویح کی شکل کے اندر جو اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب ایک سجدہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، تو رمضان کے اندر اضافی 1200 سجدے اس نے بندے کو اپنے رب کے کتنا قریب کر دیا ہوگا۔ لہٰذا آج کا جو دن ہے، یہ اصل میں اس شکر کے ادائیگی کا دن ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر یہ جو آیت تلاوت کی، یہ وہ رمضان کی آیات کے درمیان اللہ رب العزت نے حکم فرمایا
سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اس کا ایک حصہ فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم عدت کو پورا کرو۔ عدت مطلب گنتی کے دنوں کو پورا کرو۔ اب یہ گنتی کے دن 29 بھی ہو سکتے ہیں اور 30 بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کبھی بھی اپنے اوپر اس طرح کی گواہی نہ دو، کبھی بھی چاند کو دیکھ کر یہ نہ کہو یہ فلاں دن کا چاند ہے اور یہ فلاں دن کا چاند ہے۔ ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ لوگ چاند کو دیکھ کر جو ہے یہ کہیں گے کہ یہ اس دن کا چاند ہے اور یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ اس لیے جب علماء کرام، مفتیان عظام، اور میں نے پچھلی بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا رویت ہلال کمیٹی، اس کا حکم قاضی کا ہے، یہ قاضی القضات کے حکم میں ہے، اس لیے ہمارے علماء مفتیان کرام، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے اولیاء اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ جب وہ کہہ دیتے ہیں، وہ اعتبار کرتے ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں، تو ایک عام آدمی کو اٹھ کر ان علماء پر یا ان کے اس فیصلوں پر اعتراض کرنے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ چاند کی طرف دیکھ کر تھوک دے، اب چاند کو تو اس کا اثر نہیں پہنچے گا لیکن وہ تھوک دوبارہ اس کے اپنے منہ کے اوپر لوٹ آئے گی۔ تو بہرحال ہمیں اپنے علماء کے اوپر اس اعتبار سے اعتماد بھی ہے، اعتبار بھی ہے۔ تو آج یہ خوشی کا موقع، خوشی کا دن، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر آئے تو اہل مدینہ زمانہ جاہلیت کے 2 دن جو ہے وہ منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قدمت علیکم ولکم یومان تلعبون فیہما، فرمایا جب میں تمہارے پاس یہاں آیا تو 2 دن، یعنی وہ کفار 2 دن جو ہے اپنے کھیل کود کے لیے مخصوص تھے، لیکن فرمایا ان اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے ابدا لکم بہما خیرا یوم منہما، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ان سے 2 بہترین دن عطا فرما دی۔ جو کافر اپنے لیے کھیل کود کے لیے دن مقرر کیے، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہترین دن کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا عید الفطر کا انتخاب، عید الاضحیٰ، یہ اللہ نے مسلمانوں کو بطور خوشی کے اور بطور صلے کے، بطور جزا کے، بطور شکرانے کے اور بطور جو ہے اپنی اس خوشی کو منانے کے لیے اللہ نے سال کے اندر عطا فرمائے یوم الفطر و یوم النحر، اس میں ایک جو ہے وہ عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس لیے آج کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشی ہے، اس لیے جب خوشی کا موقع آئے تو خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، خوشی کا موقع آئے خوشی کی باتیں ہونی چاہیے، خوشی کا موقع آئے خوشی کو اپنے جو ہے ظاہر سے جو ہے نا جی بتانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو، خوشی یا غم یہ دونوں حالتیں ہیں، اور ان دونوں حالتوں کے اندر کس طرح وقت گزارنا ہے یہ احکام ہمیں شریعت نے بتائے ہوئے ہیں۔ اس لیے نہ غم کے اندر حد سے گزرنا ہے، نہ خوشی کے اندر حد سے گزرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب غم آئے، اس غم کے اندر کوئی بندہ اپنے جو ہے کپڑوں کو پھاڑ دے، اپنے چہرے کو پیٹے یا طرح طرح کی جاہلیت کی باتیں منہ سے نکالے، حضور نے فرمایا لیس منا، یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی خوشی آتی ہے تو خوشی کو اس درجے کے اندر رکھنا چاہیے، خوشی کو بھی ایسا نہیں کہ اس کو غم میں تبدیل کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر عید کے دن آئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں جنگ بعاث اس وقت جو ہے اس کے ترانے گا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں ترانے گا رہی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کروٹ لے کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے کہا او ہو یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر تم اس طرح کے ترانے گا رہے ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کروٹ ہماری طرف کی اور فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو، آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔
یعنی خوشی منانے کے اندر بھی جو ہے ہم نہ تو حد سے بہت تجاوز کر جائیں، نہ جو ہے نا جی ایسا ہو کہ کوئی غم کا ماحول بنا لیں، کوئی ماتم کا ماحول بنا لیں۔ اس لیے خوشی بھی اس انداز کے اندر ہو کہ اس خوشی کے اندر بھی سنجیدگی اور متانت ہونی چاہیے۔ خوشی ایسی نہ ہو کہ تم اپنی خوشی منا رہے ہو اور ساتھ کسی اور کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تم اپنی خوشی منا رہے ہو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اور پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس احکامات لے کر آئے اور پڑوسی کا اتنا حق بتایا کہ میرا یہ خیال ہوا کہ اللہ پڑوسی کو میراث میں سے بھی حصہ دے دے گا، پڑوسی کو میراث میں سے بھی حصہ مل جائے گا، اتنا زیادہ حق بتایا۔ تو خیر میں نے عرض کیا اس لیے جو ہے آج ہم یہ شکرانے کے طور پر آئے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ خوشی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جب خوشی آتی، صحابہ فرماتے کیسے مناتے تھے، کانا اذا اتاہ امر یسرہ او بشر بہ، فرمایا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خوشی آتی یا حضور کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی، خر ساجدا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں گر جاتے تھے۔ خوشی کے موقع پر سجدہ کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ تو آج خوشی کا موقع ہے، اس لیے ہم بھی یہاں پر جو ہے اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا شکرا للہ تبارک و تعالی، ابن ماجہ نے اس کو نقل کی۔ فرمایا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، فرمایا کہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو آج کا دن مسلمانوں کا آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بشاشت کے ساتھ ملنا، ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ ملنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، جب تم اپنے کسی بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ ملو گے اور اچھی انداز کے اندر ملو گے، فرمایا تمہارا یہ ملنا بھی رب کے دربار کے اندر جو ہے صدقے کے اندر لکھا جائے گا۔ تو آج کا دن جو ہے اسی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو آج کا دن اس اعتبار سے بھی بڑا عام ہے اور بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم آج کے دن اپنے دلوں سے ناراضگیوں کو، حسد کو، کینہ اور بغض کو، ان چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیں۔ جہاں جہاں رنجشیں ہیں، جہاں جہاں ناراضگیاں ہیں، جہاں خاندانوں کے اندر توڑ ہے، تو اس کے اندر کبھی بھی یہ نہ کہو میری عزت کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ ہے، تکبر کا مسئلہ ہے، میں پہلے کیوں جاؤں، میں پہلے پہل کیوں کروں، میں پہلے سلام کیوں کروں، میں پہلے آگے کیوں بڑھوں۔ نہیں، جو پہل کرے گا، جو آگے بڑھے گا، جو پہلا قدم اٹھائے گا، اللہ کی قسم اللہ اس کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینس له فی اثرہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے، اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دے، اللہ اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دے، فرمایا کہ فلیصل الرحمہ، وہ اپنی صلہ رحمی کو قائم کرے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ خونی رشتے جو ہوتے ہیں، خونی رشتے، خونی رشتوں کو آپس کے اندر جوڑنا۔ اس لیے جن جن خونی رشتوں کے اندر آج رنجشیں ہیں، دل کے اندر کوئی بات ہے، آج کا دن جو ہے ان رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے یہ چیزیں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے یعنی نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اہل کتاب میں سے تھے، اور بہت بڑا اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں بھی گیا، سارے لوگوں نے کہا کہ جی ایک بندہ آیا ہے مدینہ کے اندر جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ یہ تو اہل کتاب تھے اور بڑے عالم تھے، فرمایا کہ میں نے کہا میں بھی جا کر دیکھتا ہوں، میں اس بندے کی جا کر زیارت کرتا ہوں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ جب میری پہلی نظر پڑی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو فوراً میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پہلی نظر پڑتے ہوئے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت پڑھ کے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
تو یہ فرماتے ہیں جب میں پہلی مجلس میں داخل ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی جو باتیں میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی، افشوا السلام، فرمایا سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور غریبوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، خونی رشتوں کو آپس کے اندر جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا اور رات کو اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، فرمایا جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے صلہ رحمی کا بھی موقع ہے، خونی رشتوں کو آپس کے اندر جوڑنے کا بھی موقع ہے، اور فرمایا ناراض لوگوں کے پاس جا کر خود ان کو منانے کا بھی موقع ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، وہ تمہاری نفلی روزوں سے، نفلی نمازوں سے، نفلی صدقوں سے بھی سب سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، قالوا بلا، اے اللہ کے نبی ضرور بتائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصلاح ذات البین و فساد ذات البین الحالقہ، اس کو سنن ابی داؤد نے نقل کیے۔ فرمایا سب سے افضل چیز نہ بتاؤں جو تمہارے نفلی نمازوں سے، نفلی صدقوں سے، نفلی روزے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بتائیں؟ فرمایا دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروانا، دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ ان ساری نفلی عبادات سے افضل ہے۔ اور حضور نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان، وفساد ذات البین، دو لوگوں کے درمیان فساد، الحالقہ، حالقہ کس کو کہتے ہیں؟ حالقہ مونڈنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا دو لوگوں کے درمیان آپس کے اندر چغلی کر کے، غلط باتیں پہنچا کر، غلط رپورٹیں پہنچا کر، غلط بیانی سے دو بندوں کے درمیان ناراضگی پیدا کرنا، جو بندہ یہ عمل کرے گا یہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے دین کی بنیاد اور جڑ کو کاٹ دیا، اس کی جڑ کٹ گئی، اس کی بنیاد کٹ گئی، اس نے اپنے آپ کو جو ہے فرمایا یہ مونڈنے والا ہے، یہ اپنے دین کو مونڈنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا سخت عمل ہے، اور صلح کروانے کی جو ہے نا جو فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کا یہ موقع ہے، دن ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری کے اوپر جا رہے، سامنے سے ایک دیہاتی آتا ہوا نظر آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری سے اترے اور اس کو جو ہے نا جی اپنی عمامہ اس کے سر کے اوپر رکھا، اور اپنی سواری کی مہار بھی اس کو دے دی، سواری بھی دے دی، عمامہ بھی دے دیا، اور بہت زیادہ اکرام۔ شاگردوں نے عرض کیا حضرت یہ دیہاتی آدمی تھا، یہ تھوڑے سے پر بھی خوش ہو جاتا، آپ نے تو اس کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ معاملہ کر دیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا والد میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست، اس کا والد میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہے، یہ میرے والد کے یعنی دوست کا بیٹا ہے۔ اور میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے یہ سنا ہے کہ فرمایا کہ یہ ایسے اپنے تمہارے والد کے جانے کے بعد تمہارے والد کے دوستوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اندازہ کرو یہ کیسا اللہ رب العزت نے ہمیں پیارا دین عطا فرمایا، کیسے پیارے اخلاق عطا فرمائے، کیسی پیاری شریعت عطا فرمائی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے خود جو ہے ان چیزوں کو کیا کر دیا، پس پش ڈال دی۔ تو آج کے اس اجتماع کے حوالے سے بھی ایک پیغام ہے کہ خونی رشتوں کو جو ہے اگر کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ رنجش ہو بھی گئی ہے تو اس کے اندر ہم کیا کریں، اس کے اوپر جو ہے ہم خود آگے بڑھ کر ان رنجشوں کو ختم کریں، خود آگے بڑھ کر، ورنہ مرنے کے بعد تو پھر سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پھر اس کا فائدہ نہیں زندگی کے اندر۔ تو میں نے عرض کیا جو ہے رمضان کا یہ ایک موقع بڑا عظیم الشان مہینہ گزرا۔ علماء نے لکھا دو قسم کے لوگ، ایک تو وہ جنہوں نے اپنے اوقات کو جو ہے اس کے اندر کیا کر دیا، اپنے اوقات کو محفوظ کیا، اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر جو ہے نا جی خرچ کر دی۔ دوسرے بھی کچھ ایسے ہوں گے کمی کوتاہی کہ انہوں نے رمضان کا وہ احترام ادب نہیں کر سکے، وقت دونوں کے اوپر گزر گیا، لیکن دونوں اللہ کی نظر کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایک بات ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کمی کوتاہی کے اوپر ہم کیا کریں گے، استغفار کریں گے۔ آج ہم بطور شکرانے کی بھی نماز ادا کریں گے اور اللہ کے دربار کے اندر استغفار بھی کریں گے کہ اے اللہ جس طرح حق تھا ہم اس طرح کر نہیں سکے، جو ٹوٹی پھوٹی کی ہے، جو کمی کوتاہی سے کی ہے، جو گرتے پڑتے کوئی عبادت کی ہے، مولا تو اس کو اپنے دربار کے اندر قبول فرما لے۔
اور جن سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے سچے پکے دل سے توبہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ رمضان جیسا مہینہ جہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے شیاطین کو قید کیا ہوا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند، اور اللہ کی رحمتیں برس رہی، عبادت کا شوق، تلاوت کا شوق، نمازوں کا شوق، مساجد کا شوق، مسجد آباد، ہر طرف جو ہے نا جی نیکی کا ماحول۔ اگر کوئی بندہ ایسے ماحول کے اندر بھی نہیں کر سکا، ایسے ماحول کے اندر بھی مسجد کا عادی نہیں بن سکا، ایسے ماحول کے اندر بھی تلاوت کا عادی نہیں بن سکا، ایسے ماحول کے اندر بھی تکبیر اولیٰ کا عادی نہیں بن سکا، تو بتاؤ باقی سال کے اندر جو ہے یہ کس طرح پھر آئے گا؟ اس لیے اس پر استغفار ہو، اس پر توبہ ہو، جو کمی ہو گئی، جو کوتاہی رہ گئی، اے اللہ تو اس کو معاف فرما، پکے سچے دل سے توبہ کرو، اور پکے سچے دل سے توبہ کرو کمی کوتاہی والے، اور وہ کہو کہ اے اللہ آئندہ کے لیے آج کے اس مجمع کے اندر، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مجمع ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب جو ہے عیدگاہ کے لیے آ جاتے ہیں فرشتے سارے علاقوں کو گھیر لیتے، اور واپسی پر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قبولیت کے موقع ہے، قبولیت کی مجلس ہے۔ جو کمی کوتاہی ہے اس کے اوپر پکے سچے دل سے ہم کیا کریں؟ توبہ کریں، استغفار کریں، اور جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ آج کے دن اس توفیق کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا کہ جو ہے یہاں پر خوشی منانے کا حکم ہے، اور آج کے دن اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا جو ہے نا جی دن ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اپنے اعمال کے اندر دوام پیدا کریں۔ رمضان رخصت ہوا ہے، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات رخصت نہیں ہوئے ہیں۔ رمضان رخصت ہوا ہے، نماز کا حکم رخصت نہیں ہوا ہے۔ رمضان رخصت ہوا ہے، تلاوت کا حکم رخصت نہیں ہوا ہے۔ رمضان رخصت ہوا ہے، نماز مسجد کے اندر آنا جو ہے رخصت نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ رمضان کے رخصت ہوتے ہوئے ہمارے سارے اعمال بھی رخصت ہو جائیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کو وہ عمل پسند ہے جس کے اندر دوام ہو، جس کے اندر دوام ہو، یعنی جو مستقل کیا جائے۔ اس لیے ہم عمل، اگرچہ پہلے آپ نے رمضان کے اندر روزانہ 2 3 سپارے کی ترتیب تھی، تو اب کم از کم غیر رمضان کے اندر زیادہ نہیں، آدھے پارے کی بنا لو، کم از کم رکوع کی بنا لو۔ اتنا تو ہو جتنا ایک صبح اٹھنے والا جیسے ایک اخبار کا عادی ہوتا ہے، اور جب تک اخبار نہ دیکھ لے اس کو چائے اچھی نہیں لگتی ہے، اتنی عادت تو ہم بھی بنا لیں کہ صبح اٹھ کر جب تک تلاوت نہ کر لیں کام پر جانے کو دل نہ کرے، جب تک اللہ کا قرآن کے اوپر پہلی نظر نہ پڑ جائے اس وقت تک کسی اور کام کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اتنی عادت، اتنی محبت، اتنی نسبت، اتنا تعلق ہم قرآن کے ساتھ بنا لیں۔ تو اس لیے آگے جو ہے میں نے عرض کیا کہ یہ یعنی اعمال جو ہیں اسی جگہ کے اوپر ہیں۔ اعمال مسجدیں انشاءاللہ اسی طرح اذانیں بھی ہوتی رہیں گی، تکبیر اولیٰ بھی ہوگی، اور جو ہے یہاں پر مساجد کے اندر جو ہے باجماعت نمازوں کا اہتمام ہوگا۔ تو جس طرح رمضان کے اندر اللہ سے آپ نے مانگا، اور کئی لوگوں نے اعتکاف کے اندر بیٹھ کر 10 دن اللہ کے در کے اوپر گزارا ہے، تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم اور آپ نیت ارادہ کریں کہ اللہ جل شانہ کی جو ہے ان احکامات کو ہم کیا کریں گے، اس کو انشاءاللہ آگے روٹین کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کریں گے، اور اللہ سے اس کو مانگے گی۔ تو جو مانگے گا، جو طلب دکھائے گا، اللہ اس کو توفیق دے گا۔ بے طلبوں کو اللہ نہیں دیتا ہے، اللہ طلب والوں کو دیتا ہے۔ فرمایا دنیا جو ہے یہ تو بغیر طلب کی بھی مل جاتی، دین بغیر طلب کی نہیں ملتا ہے۔ دین طلب والوں کو ملتا ہے، تڑپ والوں کو ملتا ہے، مانگنے والوں کو ملتا ہے، آنے والوں کو ملتا ہے، ہاتھ اٹھانے والوں کو ملتا ہے، جولی پھیلانے والوں کو ملتا ہے، پھر اللہ جل شانہ کرم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے اس اجتماع کے موقع سے یہ ایک اہم پیغام اور ایک آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو آج جس طرح ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، ایک بہت ہی مسلمانوں کے لیے، میں نے پہلے عرض کیا خوشی کے موقع پر خوشی کی بات، لیکن مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم رکھا کہ مسلمان کی مثال فرمایا کہ ایک اینٹ ایک دیوار کی طرح ہے، اس میں ایک اینٹ کی بھی کمی ہو جائے تو پوری دیوار کو جو ہے، اور ایک جسم کی مانند اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی۔ اس لیے آج کے اس خوشی کے دن کے موقع پہ اوپر ہم جو ہے نا اپنے ان فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی نہ بھولیں۔ کل ان کی عید کا موقع، ایک چھوٹے جو ہے نا جی بچہ اپنے والد کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ کے اندر اس کی جو ہے نا جی عیدی کے چند وہ جو ایک نوٹ پکڑا ہوا تھا، لیکن ظالموں نے اس حالت کے اندر بھی جو ہے اس بچے کے ہاتھ کے اندر وہ عیدی رہ گئی، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکا، شہید کر دیا۔ ایسی حالت کے اندر جب عین جو ہے نا جی وہ اپنی عید کی خوشیوں کے اندر مگن تھے، تو اس لیے ہم ایسی حالت کے اندر اپنے ان مسلمان بھائیوں کو نہیں بولیں۔
ان کے لیے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کر سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اندر تو اور کچھ نہیں ہے، دعا تو کم از کم ہے نا، لہٰذا اللہ رب العزت جو ہے ان دعاؤں کے اثرات جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم وہاں پر جا کر تیر پھینک نہیں سکتے لیکن کم از کم تیر بنانے کے اندر تو مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے معتبر تنظیمیں موجود ہیں، معتبر تنظیمیں ہیں، ان کے ہاتھ جو ہے نا جی ہم مالی تعاون کریں، تیر پھینکنے میں اگر نہ ہو سکا تیر بنانے کے اندر تو کم از کم ان کی مدد کریں۔ اور تیسری چیز جو ہے ان یہودیوں کی، ان کفار کی، ان اسرائیلی مصنوعات کی جو ہے نا جی ہم مکمل بائیکاٹ کریں۔ یہ جو ہے نا جی مسلمانی غیرت کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے فرمایا کہ کوالٹی اس چیز کے اوپر کمپرومائز کر لو، لیکن وہاں مسلمان کے جو ہے نا جی اس خون کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہ کرو۔ ان ظالموں نے انہی چیزوں سے، انہی مصنوعات سے ہمارے جیب سے پیسے نکال کر آج مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو آج کی عید کی وساطت اس موقع سے یہ بھی جو ہے نا جی ایک میں نے پیغام دینا تھا کہ ہم اس کے اندر ہم اپنا کوشش یہ کریں کہ ہم آج کے دن کے اندر بھی کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیں، تحقیق کر لیں، کہیں جو ہے نا جی اس یہودیوں کی اس معیشت کی اضافی کے اندر اور مضبوطی کے اندر ہم استعمال نہ ہو رہے ہوں۔ اللہ جل شان جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔